خورشید رضوی صاحب اگر یہاں تشریف فرمائیں. خورشید رضوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. بہت ساری تالیوں میں. یہاں اتنے سارے یہ جو ہمارے مشاہیر ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے, دل چاہتا ہے سب کو یہاں سجا دیا جائے. میں جب نیچے بیٹھی ہوتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس دور میں زندہ ہوں اور میں یہاں موجود بھی ہوں اور میں اس کانفرنس کا حصہ بھی ہوں کہ مجھے ان سب کی صحبت نصیب ہو رہی ہے اس کانفرنس کے بہانے. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آرٹس کاؤنسل کراچی کے, خاص طور پہ احمد شاہ کے, اور خاص طور پہ یارکشائر ادبی فورم جس کی میں یہاں پہ نمائندہ ہوں, اور اسی حوالے سے آج کا یہ سیشن ہے کہ انہوں نے ہم کو کوآرڈینیشن کا یہ موقع فراہم کیا. جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ لاسٹ ایئر ہم نے حبیب جالب کے لیے جو کوشش کی تھی ایز این آرگنائزیشن, تو ان کو ایک کار کا ہم نے تحفہ دیا تھا جو ان کی بیٹی چلا رہی ہیں. رسا چغتائی صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا تھا لاسٹ ایئر. تو یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے, کیونکہ ہم جو ملک سے باہر لکھنے والے ہیں ہمارے دل یہیں دھڑک رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے درمیان وہاں رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل یہاں دھڑک رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل سچی بات ہے. تھوڑی سی بات کر کے میں پھر یہاں آصف فاروقی صاحب کو دعوت دوں گی, اور رضا علی عابدی صاحب آ گئے ہیں تو اوپر تشریف لے آئے, نہیں آئے ہیں تو جب آ جائیں تو ان کو دے دیجیے. ایک زمانہ تھا برطانیہ ہو یا انگلینڈ ہو یا کینیڈا ہو 50 سال پہلے کہ وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. وہاں پر بہت ساری پرابلمس تھی اس حوالے سے, لیکن آج برطانیہ چونکہ اردو کے حوالے سے تیسرا بڑا مرکز مانا جا چکا ہے اور وہاں پر کام بھی بہت ہو رہا ہے. اور اسی حوالے سے ایک ہماری تنظیم بھی ہے کہ نارتھ آف انگلینڈ میں اس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی تھی, تو ہم نے سوچا کہ ایک تنظیم کا انعقاد کیا جائے اور کچھ ادبی جن کے ایک دل دھڑکتے ہیں ان میں سے کچھ متوالوں نے مل کر ہم 6 افراد نے اس کا ایک طرح داغ بیل ڈالی, اور 2 سال کے مختصر سے عرصے میں الحمدللہ بلا مبالغہ ایک بڑی تنظیم کی شکل میں ابھر کے سامنے آئی. اور اسی کے نتیجے میں آج میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا بھی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. ادبی تنظیمیں کسی بھی معاشرے میں امن اور ہم آہنگی, مہر و دوستی کی علامت ہیں. ادیب شاعر معاشرے کے عکاس ہیں اور انہیں اپنے معاشرے میں اور ارد گرد کے واقعات و حالات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے, اور وہ اس احساس کو عام انسانوں کی طرح دل میں دبائے نہیں رکھتے بلکہ اس کو منتقل کر دیتے ہیں, الفاظ کی شکل میں پہنچا دیتے ہیں. بقول غالب مرحوم کے کہ انسان ایک محشر خیال ہے, مگر خیال میں حشر برپا کرنے کے لیے بیرونی تحریک کا ہونا بہت ضروری ہے, اور بلا شبہ یہ تحریک ایسی ہی ادبی محافل میں آ کر حاصل ہوتی ہے. یارکشائر ادبی فورم کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں YAFF. زبان اور ادب کی ترویج و ترقی کے لیے ایک مستقل ایک مشعل راہ ثابت ہوگی انشاءاللہ, اور ہمارے اندر بھی اس قسم کی کہ ادبی رشتے کو مزید مستحکم اور فعال بنا کر ادبی اداروں کے درمیان احترام اور ہم آہنگی کو فروغ دیتے رہیں گے. جب ہم نے اس سال کے حوالے سے بات کی, پچھلے سال میں نے یہیں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ہر سال اس طرح کا ایک ایوارڈ دیا کریں گے. تو یارکشائر ادبی فورم کے جب ہم سب نے مل کر بیٹھ کر یہ سوچا کہ کس کا نام اس سال کے لیے تجویز کیا جائے, تو یک زبان ہو کر تمام جو ہمارے اراکین تھے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس سال جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے وہ فہمیدہ ریاض کو دیا جائے, جو دنیائے ادب میں اپنا ایک جداگانہ اور منفرد مقام رکھتی ہیں اور اپنے عہد کی ایک قداور اور ایک بہت بڑی اور جرأت مند شاعر ہیں. سیاسی اور سماجی ناہمواری اور ناانصافیوں کے خلاف ہر وقت گونجتی آواز, اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے جو کام فہمیدہ ریاض کا ہے اس سے ہم انحراف کر ہی نہیں سکتے. جب فہمیدہ ریاض کا نام ہماری زبان پہ اسی لیے آیا کہ اس وقت ہمیں یہی محسوس ہوا کہ خواتین کے حوالے سے پچھلے سال ہم نے ایک شاعر کو دیا تھا, تو اس سال ایک شاعرہ ہونی چاہیے. تو اب میں دعوت دوں گی آصف فاروقی صاحب کو کہ وہ آئیں یہاں پر فہمیدہ ریاض کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں اور ان پہ کچھ روشنی ڈالیں, تو ہمیں ان کے بارے میں تھوڑی سی اور معلومات حاصل ہوں. اب آپ کی بہت ساری تعلیمیں آصف فاروقی صاحب. شکریہ غزل انصاری. محترم رضا علی عابدی صاحب, مسقط نشین حضرات, خاتون, خواتین, معزز حاضرین, اور
फहमीदा रियाज साहिबा, आपने मुझे रोशनी डालने के लिए कहा है, फरमाया है, लेकिन रोशनी तो वहाँ डाली जाती है जहाँ अंधेरा हो, और मेरा ख्याल है कि फहमीदा रियाज की शायरी और ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी है। हम तो उनसे इक्तिसाब नूर ही कर सकते हैं। आपने मुझे गज़ल साहिबा मौजू बढ़ा दिया है और मोहलत कम, और फिर कुछ ऐसे लोगों के नज़दीक बिठा दिया है जो फहमीदा रियाज पर मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर बात कर सकते। मैं फहमीदा रियाज के बारे में बात करने के लायक अपने आप को नहीं समझता, और ख़ास तौर पर मुख्तसर बात करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं। कुछ ज़रूर कहूँगा, कुछ से ज़्यादा कहूँगा, इसलिए कि फहमीदा रियाज पर बात करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं सबसे पहले इसका जिक्र ये करना चाहूँगा कि फहमीदा रियाज को मैंने पहली बार कब पढ़ते हुए सुना और देखा, क्योंकि वो मुझे महफिल आज भी याद है। बहुत बरस पहले की बात है, सार अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए, उन्हें शायद वो महफिल याद हो कि गालिब लाइब्रेरी में मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन ने एक जलसा मुनक़िद किया था, जिसमें दियार मग़रिब से आई हुई 2 शायरात का के एजाज़ में तक़रीब थी, इरफाना अज़ीज़ और फहमीदा रियाज। मैंने फहमीदा रियाज को पहली बार वहाँ सुना और दांतों में उंगली दबा ली कि अच्छा इस तरह की शायरी हो सकती है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, मगर अंदाज़ा ये हुआ कि मैं उस वक्त छोटा सा था, मेरे वालिद मुझे उस जलसे में ले गए थे। मेरे वालिद से लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, इस लड़के को भी इस महफिल में ले आए। उस वक्त से फहमीदा रियाज की शायरी का जो तासुर मेरे जहन में कायम है, वो हैरत, इस्तेजाब और उनकी शायरी पर एक वज्द आफरी मसरत, वो मेरे साथ साथ मैं यूँ कहूँगा कि वो शायरी की तरह रक़्सा है। मैंने इनको पहली बार सुना और उसके थोड़े ही अरसे के बाद बदन दरीदा छप गई और हर तरफ उस किताब पर यूँ कहना चाहिए कि दादो तहसीन और लानत मलामत के डोंगरे बरसाए जाने लगे। मैंने वो किताब पढ़ी और उस वक्त भी कुछ समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई। गलती ये की कि खैर इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि ज़बानों का बोसा वाली जो नज़्म है, उसके बाज़ मिसरों के मानी अपने वालिद से ना पूछूं। लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि उस शायरी का जिक्र एक लज्जत आमेज़ तर्ज पे किया जा रहा है, मगर उस शायरी की सतह महज इतनी नहीं है। उस शायरी को कई तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि वो बेबाकी और तुंदी और उसके साथ साथ एक कुशादगी का अंदाज उर्दू में पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया है। उसका डिस्टिंक्शन या उसका एजाज़ सिर्फ इतना नहीं है कि किसी खातून की ज़बान से इश्क का, वस्ल का, लम्स का तज़किरा हो रहा है, बल्कि उसमें इंसानी वजूद के दुख, दर्द और इब्तिला की जो बात है, वो उर्दू शायरी के लिए एक नई बात है। और शायद कुछ असर उसका ये भी रहा हो कि अंग्रेज़ी में उस वक्त, हालांकि फहमीदा रियाज ने W.H. ऑर्डन का जिक्र उसमें किया था और ऑर्डन के नाम बहुत खूबसूरत नज़म भी लिखी थी। मुझे उस शायरी को पढ़कर उस वक्त और फिर बाद में भी अंदाज़ा हुआ कि अंग्रेज़ी में रॉबर्ट लवेल ने जो कन्फेशनल पोइट्री का सिलसिला शुरू किया था और सिल्विया प्लैथ ने जिस किस्म की शायरी की थी, उससे ज़बान की सतह पर नहीं, मौजू की सतह पर नहीं, बल्कि एक हम ज़माने में जो एक होने का एहसास होता है, वो चीज़ मौजूद है। उस शायरी की वो जहद बदन दरीदा में जिस तरह नुमायाँ हुई, मैं समझता हूँ कि बदन दरीदा अब भी जदीद उर्दू शायरी के नुमायाँ तरीन मजमू में से एक है। लेकिन बदन दरीदा के बाद फहमीदा रियाज की शायरी बिल्कुल मुख्तलिफ जहत में सफ़र करने लगी। उसके बाद जो इनकी नज़में आई, मुझे वो नज़म भुलाए नहीं भूल सकती जो बहुत सादगी से शुरू होती है, चादर और चार दीवारी। हुजूर मैं स्याह चादर का क्या करूँगी, या आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसत इनायत। उस शायरी का, उस नज़म का वो कैफियत जो फहमीदा रियाज के यहाँ डेवलप हुई, मैं समझता हूँ कि हम जब मुज़ाहिमती अदब की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की बात करते हैं, तो चादर और चार दीवारी पाकिस्तानी अदब के बहुत नुमायाँ, रोशन, मुनव्वर लम्हों में से एक है। फहमीदा रियाज की शायरी पर बात करने के लिए यहाँ और लोग भी मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पे यहाँ जिक्र करना चाहूँगा फहमीदा रियाज की एक और हैरत अंगेज़ अदबी जहद का, और वो है उनकी अफसाना निगारी।
یعنی فہمیدہ ریاض ان بہت نابغہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں جو نظم اور نثر دونوں کے میں اپنی انفرادیت کا سکہ جماتی ہیں. آپ پیچھے نظر دوڑائیے تو احمد ندیم قاسمی ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتے ہیں جو افسانے اور شاعری میں جن کا نقش بہت نمایاں ہے, بہت منفرد ہے. ہمارے زمانے میں شاعری اور نثر کو بہت کم لوگوں نے اس خوبی کے ساتھ برتا ہے جن میں فہمیدہ ریاض شامل ہے. فہمیدہ ریاض کی نثر میں کچھ ایسے جوہر بھی نظر آتے ہیں جو ان کی شاعری میں نہیں ہے. ان کی نثر میں ایک دبا دبا سا مزاح, ایک ذہن پہلے ان کی زبان سے سننے کا اتفاق ہوا, ڈھولی تعارف, جس میں ایک چھوٹے سے زمیندار سیاسی طور پر اچانک میدان میں کود پڑے ہیں اور الیکشن میں لڑتے ہیں. ان کے الیکشن کا جس کا نشان کہنا چاہیے وہ گاجر ہے. وہ اپنے محلے کے گاؤں کے سب لوگوں کو الیکشن کے جلسے میں بلاتے ہیں اور گاجریں تقسیم کرتے ہیں. لیکن صورتحال اس وقت بدل جاتی ہے جب جلسے کے تمام شرکا گاجریں تو کھا لیتے ہیں, ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں. تو فہمیدہ ریاض نے اس طرح آپ بیتی میں جگ بیتی لکھی ہے. انہوں نے اردو ڈکشنری بورڈ میں کچھ عرصے کام کیا اور جیسا کہ فہمیدہ ریاض کا قاعدہ ہے انہوں نے اردو ڈکشنری بورڈ کو یکسر ایک افسانے میں منتقلب کر دیا. انہوں نے ایک چھوڑ 3 افسانے لکھے. تیرن ابابیل سے شروع ہوئی اور ابابیل کی طرح کنکریاں نہیں ماری لیکن افسانویت کا نقش قائم کیا جو ان کی بہت میں سمجھتا ہوں افرادیت ہے. فہمیدہ جی نظمیں بھی لکھی, نظمیں تو خیر وہ لکھتی رہی ہیں, مگر میں افسانوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل جو جیسی شاعری وہ کر رہی ہیں, بہت خوبصورت شاعری, مگر ان کی نثر کا جواب نہیں ہے. آج کل جیسی وہ نثر لکھ رہی ہیں, جیسا افسانہ لکھ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے افسانے بہت کم لکھے جا رہے ہیں. اور دیکھیے میں ان کی شاعری پر بات کرتے کرتے ان کی شخصیت کی طرف آ گیا. اصل میں تو مجھے مضمون کے بجائے فہمیدہ ریاض کا خاکہ لکھنا چاہیے کیونکہ ان کی شخصیت میں اتنے بہت سارے پہلو ہیں اور مجھے ان کو تھوڑے بہت قریب سے دیکھنے سننے کا موقع ملا ہے. فہمیدہ ریاض آپ سے لڑنے کا موقع بھی ملا ہے, آپ کو کی ناراضگی بھی صحیح ہے, آپ کا دکھ بھی دیکھا ہے, آپ کو برہم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, آپ کو محفلوں میں تھوڑی تندی اور تیزی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو ان سب چیزوں کو بیان کرنا چاہیے تو خاکے کی صورت میں کرنا چاہیے, لیکن خاکے کی صورت میں کیسے بیان ہو. ایک نظم مجھے یہاں یاد آتی ہے جس میں اپنی بات کو اختتام پر لے جانے کے لیے اس نظم کا ذکر کروں گا. فہمیدہ ریاض نے اپنے لیے خود ہی ایک تعزیتی قرارداد بھی تجویز کر دی تھی, اس لیے کہ انہیں خدشہ ہوا کہ ان کی خدمات اور ان کے اعتقادات سے متاثر ہو کر کوئی یہ نہ ثابت کر دے کہ مرحومہ جو اس وقت تو زندہ ہے, خدا کرے تادیر زندہ رہیں, وہ دراصل مومنہ تھیں اور ان کا قلب بہت پاک صاف اور منزہ تھا. تو انہوں نے خود ہی یہ نظم لکھ ڈالی, یارو بس اتنا کرم کرنا, پس مرگ نہ مجھ پہ ستم کرنا, مجھے کوئی سند نہ عطا کرنا, دینداری کی مت کہنا جوش خطابت میں, دراصل یہ عورت مومن تھی, مت اٹھنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری, مت کوشش کرنا اپنا لیں حکام کم از کم ناش میری. تو اس کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ حکام ان کی ناش کو یا جسد خاکی کو زندہ صورت میں اپنا لیں گے. میں فہمیدہ ریاض کے بارے میں اور بات کرنے کے بجائے میں یہاں جو ان کی ادبی سرگرمی رہی ہے, ان کی ہمت, ان کی جرأت, ان کی استقامت, ان کا بلند حوصلہ اور مستقل یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ستم ہائے روزگار کے سامنے ان کی مسلسل دلیری, میں ان کو سلام پیش کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. شیکسپیئر نے پتہ نہیں کس لمحے میں, جس زمانے میں فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید اور عذرا عباس جیسی عورتیں نہیں ہوتی تھیں, شیکسپیئر نے کسی لمحے میں لکھا تھا فریلٹی thy name is woman. تو میں فہمیدہ ریاض آپ سے کہنا چاہتا ہوں
اے عورت تیرا نام شہزوری ہے. شہزوری کہتے ہی حسینہ معین کے ڈرامے کی وہ شوخ و چنچل حسینہ یاد آ جاتی ہے، نیلوفر عباسی. اور آپ کو دیکھ کے بھی اتنا ہی خوشگوار احساس ہوتا ہے. میری بہت زیادہ ملاقات نہیں رہی، لیکن جب بھی میں نے دیکھا فہمیدہ آپا کو تو ہمیشہ یا تو بہت خوشگوار موڈ میں دیکھا. ایک آدھ دفعہ جب اس طرح دیکھا کہ میں کراچی آئی ہوئی ہوں، کوئی بم پھٹا ہے یا کوئی اس قسم کے حالات ہیں، تو ان کے چہرے پہ جو وحشت، جو دکھ اور جو المیہ میں نے دیکھا، اس سے مجھے احساس ہوا کہ ان کے اندر کتنی حساسیت ہے. ہم تو ادھر ایک لمحہ کوئی حادثہ دیکھتے ہیں اور وہاں سے پھر گزر جاتے ہیں، تو اگلے لمحے ہم بالکل بھول جاتے ہیں، میک ڈونلڈز میں KFC میں کہیں بیٹھے پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک حساسیت ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے یہ یہاں تک موجود ہیں. ان کو میں نے اس پہ غم خوار ایک دم روتے ہوئے ایسے دیکھا تو مجھے اس شکل میں یہ بہت اچھی لگی اور ان پہ بہت پیار آیا کہ ان کے دل میں کتنا درد ہے اور کتنا دکھ ہے، خاص طور پہ یہاں کے حالات کے حوالے سے. دنیا ادب میں معدود چند ہی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی تحریر میں ان کی ہو بہو شکل اور صورت کا خاکہ بنتا ہے، اور میرے خیال میں فہمیدہ ریاض ان میں سے ایک ہیں. یارکشائر ادبی فورم کو اس حوالے سے بہت ایک طرح خوشبختی حاصل ہے کہ بہت مختصر سے عرصے میں جو لوگ ہمارے پاس آئے ان میں سے زیادہ تر یہاں موجود ہیں، اور وہ تمام نابغہ روزگار پسند شخصیات جن کا ہمارے ساتھ ہونا ہی ہمارے لیے ایک بوسٹ تھا. اس وجہ سے شاید ہمیں یہ پیٹرول ملتا رہا اور ہم آگے کی طرف سفر کریں. آج الحمدللہ ہمارے 60 وہاں پر ایگزیکٹو ممبرز ہیں جو پیڈ ہیں، سیلف فائنانس پہ ہم یہ آرگنائزیشن چلاتے ہیں. ان میں سے یہاں پر موجود ہیں رضا علی عابدی صاحب، خورشید رضوی صاحب، انتظار حسین، آصف فروخی، ریحانہ، فاطمہ حسن، نجیبہ عارف، پروین، صدف مرزا اور انور مسعود صاحب، سعود عثمانی، امجد اسلام امجد، فرد عباس شاہ. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو 2 سال کے مختصر عرصے میں ان کی میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہوا اور ہمیں سب کی طرف سے ایک تھپکی ہی ملی، اور جس کی وجہ سے ہم یہ کام بڑی سرگرمی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں، خاص طور پہ جب میں احمد شاہ کی جب کانفرنس دیکھتی ہوں، میں میرے خیال میں واحد ہوں باہر سے آنے والوں میں سے، یا شاید عابدی صاحب بھی ہیں، کہ ہم دونوں ہر سال مس نہیں کرتے، کسی بھی شکل میں یہاں موجود ہوتے ہیں کہ یہ کہیں ہم سے کچھ رہ نہ جائے سننے کو. اور یقین کیجئے کہ جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو ادبی جرثوموں کا ایک اسٹرانگ انجیکشن جو ہوتا ہے نا، غالباً وہ میں لگوا کے جاتی ہوں جو اگلے پورے سال کام کرتا رہتا ہے. اور اسی سرگرمی میں باقی اپنی تنظیم کے بھی حوالے سے اور ادبی جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ میں کرتی ہوں. علمی اور ادبی قد میرا بہت چھوٹا ہے کیونکہ ویسے میں کافی لمبی ہوں، لیکن میں بالکل اعتراف کروں گی، لیکن سیکھنے کا شوق ہے، انتھوزیازم ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور تالیاں بجا دیں اگر آپ چاہیں، مجھے تو اعتراض نہیں ہے. اتنی دور سے آئی ہوں، تھوڑی سی تالیوں کا تو حق بنتا ہے. اب میں جس شخصیت کو یہاں دعوت دوں گی، یہ ہمارے یارکشائر ادبی فورم کے پیٹرن ہیں. ان کی بھی سرپرستی ہمیں بہت محبت سے ہماری سرپرستی کرتے ہیں. پہلا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو ہمارا انگلینڈ میں گیا تھا وہ رضا علی عابدی صاحب کو ہی گیا تھا، کیونکہ ان کا جس طرح کام ہے، جیسے انہوں نے بتایا، بچوں کے ادب کے حوالے سے اور براڈ کاسٹر کے حوالے سے، تو ان کی ہمیں سرپرستی حاصل ہے. میں اب ان کو دعوت دوں گی کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے چند کلمات سے ہمیں نوازیں. رضا علی عابدی صاحب، بہت ساری تالیوں میں. تو فہمیدہ ریاض شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کبھی وہ دن آیا جب کاخے عمرا کے در و دیوار ہلائے جائیں گے، ان ہلانے والوں میں سب سے آگے فہمیدہ ریاض. یہ صرف مصرے موضوع نہیں کرتی، صرف ردیف قافیہ نہیں بٹھاتی، یہ انقلاب کی آواز بھی بلند کرتی ہیں. اور آپ دیکھیے گا کبھی ایسا موقع ہم لوگوں کی زندگی میں اگر آیا تو آگے آگے جو لوگ ہوں گے ان میں فہمیدہ ریاض بھی ہوں گی. یارکشائر ادبی فورم ان کے لیے یہ اس شام کا اہتمام کر رہا ہے، اپنے مقام و اپنے ٹھکانے سے بہت دور، لیکن کاش ایسا ہو اور ہوگا کہ یہی تقریب یارکشائر ادبی فورم کے جلسہ گاہ میں ہو، بریڈ فورڈ میں ہو، جہاں مقامی احباب جمع ہو، گفتگو ہو، اعزاز کیا جائے، فہمیدہ ریاض اپنا کلام سنائیں، اپنی تحریر بھی پڑھ کے سنائیں اور لوگ لطف اٹھائیں، اور اس کے بعد پھر
رات کو سو رہے ہیں اور اگلی صبح بریڈ فٹ کے حلوہ پوری کھانے جائیں سب.